الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم رب زدنا علما نافعا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه تسليما اللهم صل على بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گزشتہ مبارک کو سورۃ آیت کا ترجمہ اور اس میں بیان ہونے والے نکات میں سے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمان، ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہی لوگ اپنے رب پر کامل بھروسہ کرنے والے ہیں. ہم نے عرض کیا تھا کہ تین باتیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اہل ایمان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محافل میں شریک ہونے والے ہوتے ہیں. اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یا ذکر کی محافل میں شریک ہوتے ہیں تو ان کی دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کا جلال، اس کی ہیبت ان لوگوں کو جب بھی وہ لفظ اللہ کہتے ہیں یا اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور اس پر تفصیلی ہم نے گفتگو کی تھی کہ ذکر کے مختلف انداز کیا ہوتے ہیں اور اہل ایمان کو کس کس انداز سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اس تفصیل کے بعد ہم آیت کے اگلے حصے پر آ جاتے ہیں. ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے. کیا معنی ہے اس بات کا ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے؟ اس کا معنی مراد یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ ایمان میں زیادتی سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلے 10 کلو ایمان تھا 15 کلو ہو گیا، کا 8 کلو تھا تب اس نے آیات کو نہ سنا تو اس کا ایمان جو ہے وہ 1 کلو رہ گیا. یہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کمی زیادتی لمبائی چوڑائی یا گہرائی کے اعتبار سے یا وزن کے اعتبار سے، بلکہ یہ زیادتی ایمان کی کیفیت کے اعتبار سے ہے. وہ کیفیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں، کاروبار میں موجود ہیں، نوکری کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں، ہماری مکمل توجہ اسی طرف ہوتی ہے. لیکن جب ہم مسجد میں آ جاتے ہیں نماز کے لیے، اذان کی آواز سن لیتے ہیں یا کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی شخص قرآن پاک کے اچھے انداز میں تلاوت کر رہا ہے یا کوئی شخص قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر بیان کر رہا ہے تو پھر ہماری توجہ مکمل اس طرف چلی جاتی ہے. جب چلی جاتی ہے توجہ تو کوئی ایسی بات کہ جو ہمارے دل کو لگتی ہے، اچانک آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں.
کوئی بات ہمارے دل کو لگتی ہے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بات ہمارے دل کو لگتی ہے تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پہ جنت، وہ تمام چیزیں جب ہمارے سامنے آیات کے تناظر میں بیان کرنے والا بیان کرتا ہے تو ہماری کیفیت میں تبدیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کیفیت کا نام ایمان کی زیادتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آئے تو ہمارا ایمان 10 کلو تھا اور جب مسجد میں باہر گئے تو ایمان ہمارا 20 کلو ہو گیا، تو آپ بتائیں بدن اٹھا کے چلیں گے کیسے؟ تو یہ کیفیت ہے، یہ کوئی وزن نہیں ہے کہ ایمان زیادہ ہو گیا ایمان کم ہو گیا، بلکہ یہ ایک کیفیت ہے کہ جسے بیان فرمایا گیا کہ ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، وہ کوالٹی کے اعتبار سے ہے، کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھنے کے اعتبار سے ہے، درس قرآن سننے کے اعتبار سے ہے، تو کیفیت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے، میں اور آسان کر دیتا ہوں اسے، عام حالات ہیں، ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، سب چیزیں ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ان حالات میں کیا ہے بھائی ذرا مصافحہ کرنے میں احتیاط کیجئے، ذرا گلے ملنے میں احتیاط کیجئے، اور یہ سب احتیاط ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیفیت ہے ہماری کہ ایسا نہ ہو میں اس سے ملوں تو مجھے کچھ ہو جائے۔ اب یہ کیفیت ہے نا، ایک خوف کی کیفیت ہے، ایک پینک ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہے، اور پھر ہمارے یہاں ہر ایک بندہ اپنے طور پہ ایک فیس بک کا ریسرچر بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا کا بنا ہوا ہے، جناب اسپتالوں میں مریضوں کو لے کے نہیں جاؤ، کیوں؟ وہ زہر کے انجیکشن لگا دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ آپ کے کتنے مریض ایسے ہیں کہ جن لوگوں کے انتقال ہو ان کو زہر کے انجیکشن دے دیے گئے؟ ایسا کہاں ہو رہا ہے؟ لیکن نہیں، یہ خبریں ہمارے عام ہو رہی ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ فلاسفر بنا ہوا ہے اور لکھے جا رہا ہے۔ تو یہ وہ غلط چیزیں ہیں کہ جو پھر لوگوں کو پینک میں ڈالتی ہیں، خوف میں ڈالتی ہیں، اور پھر لوگ بیمار ہونے کے باوجود اسپتال جانے سے گریز کر رہے ہوتے ہیں۔ اسپتال جاؤں گا بھائی، ان کو تو میرے مرنے پہ $100 ملیں گے، وہ تو مار دیں گے مجھے۔ اللہ اکبر! یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہمارے یہاں اس معاشرے کے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارا ایک ادارہ ہے ہمارے دوستوں کا، انٹرنیشنل ریسرچ آف سوشل سائنسز، انٹرنیشنل ریسرچ آف سوشل سائنسز، انہوں نے اس پر پوری کیمپین چلائی اور انہوں نے اس سارے معاملے کو دیکھا، لیا اور اس کو آگے بڑھایا۔ تو انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں۔ سب سے پہلے ہماری پہچان کیا ہے؟ بولیے، ہم انسان ہیں، پہلی پہچان ہماری انسان ہے۔ اس کے بعد ہم مسلمان ہیں، دائرے کے پہلے انسان ہیں، پھر مسلمان ہیں، اس کے بعد پھر مختلف مذاہب ہیں، مختلف مسالک ہیں، اور پھر یہ سب تقسیم جو ہے ہماری قومی، لسانی، ملکی، مسلکی، مذہبی، پھر تقسیم اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہماری کیا ہے؟ انسان ہونا، اور اسلام نے اسی چیز کا احساس کیا کہ انسان کو خیر الناس من ینفع الناس، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہاں پہ من ینفع الناس کا لفظ آیا، الناس، لوگوں کے لیے۔ یہاں پہ یہ خاص نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے یا کسی اور مذاہب کے لیے، بلکہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ غیر مسلم ہے، اگر وہ آپ کا علاج کر رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں جناب، میں تو مسلمان سے علاج کراؤں گا۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص روڈ پہ گرا پڑا آپ کو مل جاتا ہے، یا خدا نخواستہ طبیعت خراب ہے، تو ڈاکٹر کہے نہیں جناب پہلے ان کا مسلک پوچھو، مذہب پوچھو، عقیدہ پوچھو، نظریہ پوچھو، پھر میں جو ہے وہ اس کا علاج کروں گا۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی استطاعت، اپنی کیپیسٹی کے مطابق لوگوں کی مدد کریں۔ ان حالات میں جو تعاون ہو سکتا ہے وہ تعاون ہمارا باقی رہنا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ باہم رواداری کا رویہ ہمارا ہونا چاہیے۔ تو یہ پیغام اس اعتبار سے ہے کہ ایک تو غلط فہمی اپنے دل اور دماغ سے ہم نکالیں کہ بھئی یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ اچھا بھئی سازش ہے نا، اب کیا کریں؟ اب مسلط ہو گیا ہم پر یہ وائرس، آ گیا، یہودیوں کی سازش ہے۔ اچھا تھی بھائی، وہ امریکہ نے اتنے پیسے بنانے تھے، چین نے اتنے پیسے بنانے تھے، انہوں نے بنا لیے، اب آپ بتائیے کیا کرنا کیا ہے؟ یہ مرض ایک حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر کچھ نہیں ہے تو اسپتالوں کے ایک دو چکر آپ لگا لیجئے، آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا۔ اور میں ذاتی طور پر ابھی اگر ہمارے کچھ احباب موجود ہوتے تو میں آپ کو ذکر کرتا کہ ان کے کتنے قریبی اسی مرض میں مبتلا ہو کر بے احتیاطیوں کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ یاد رکھیے گا، موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ جس کو مرض لگنے لگے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا وقت مقرر کر دیا موت کو، اسی وقت میں موت آئے گی اسے۔ لیکن توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ سب چیزیں چھوڑ کر
اور جو ہے اپنے آپ کو کنویں میں ڈالیں، بولیں میں اگر بچ رہا ہوں گا بچ جاؤں گا اور نہ مر جاؤں گا. نہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کیجئے. فیصلہ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہونا ہے. تو لہٰذا اس چیز کو سمجھیے، جو پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے وہ سماجی ہم آہنگی، ایک سماجی فاصلہ اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی مدد کرنا، یہ سب چیزیں وہ لازم و ضروری ہیں کہ پہلے آپ اپنے گھر سے شروع کریں. اگر آپ کے گھر میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں خدا نخواستہ کوئی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، اسے دواؤں کی ضرورت ہے، آپ اس کی ہیلپ کیجئے اگر کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کو ہاسپٹل لے کے جا سکتے ہیں اس کی مدد کیجئے. آپ کسی بھی اعتبار سے کس کے ساتھ کوئی تعاون کر سکتے ہیں. یہ وقت باہمی اخوت کا ہے، باہمی ہمدردی کا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا یہ وقت ہے. اور اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ حالات مزید بہتر ہوں گے، اور چیزیں انشاءاللہ جب کھلنا شروع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو یہ پیغام تھا جو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ تک اس کو پہنچایا جائے. اب آپ آئیے اپنے موضوع پر. فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان میں زیادتی فرما دیتا ہے. دیکھیں، خوشی اور غم یہ میری اور آپ کی زندگی کا حصہ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں پیدا ہونے سے لے کر اب تک خوش ہوں، کوئی غم ہی نہیں آیا، کوئی پریشانی نہیں آئی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں جب سے پیدا ہو پریشان ہوں. بھائی زندگی میں کبھی تو ہنسے ہوں گے، کبھی تو کوئی خوشی ملی ہوگی، کبھی تو کوئی مسکراہٹ آپ کے لب پر آئی ہوگی. تو خوشی اور غم، خزاں بہار، دھوپ، شدت کی گرمی، اور پھر اس کے بعد بارشیں، آسانیاں، یہ سب زندگی کا حصہ ہے. اور یہی زندگی ہے جو ہم گزارتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں چند چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے. ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اس بات پر آمادہ کریں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے لیے خود کو تیار کرنا ہے. ہمیں اس بات پر آمادہ ہونا چاہیے. ہمارا وقت گزر جاتا ہے سوشل میڈیا پر، ہمارا وقت گزر جاتا ہے ٹی وی دیکھنے پہ، دیگر کاموں پر، پورا دن گزر جاتا ہے. 24 گھنٹے میں ہم 10 منٹ کے لیے بھی قرآن پاک کی آیات کی تلاوت نہیں کرتے. تو یہ تلاوت نہیں کریں گے جو دراصل شفا ہے، جو دراصل رحمت ہے، جو دراصل برکت ہے. آئیے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اور جتنا ممکن ہو ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیے، انشاءاللہ اس سے آپ بتائے گا یقیناً میرے اور آپ کے لیے بہت ہی رہنما اصول ہوں گے. میں بہت کھلی ایک بات کرنے لگا ہوں. مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو، آپ کے پاس آئے، میرے پاس آئے، اور آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ، چونکہ آپ لوگوں میں مسلکی اختلاف بہت سارے ہیں، میں مسلمان ہوا ہوں، تو آپ سب کی اگر کوئی متفقہ کتاب ہے دیجئے کہ جس کو میں پڑھ لوں. آپ بتائیے آپ کیا دیں گے اسے؟ آواز سے بولیے. آپ سب نے کہا قرآن پاک دیں گے. کس نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ تبلیغ نصاب دے دیں گے، فضائل اعمال دے دیں گے، یہ کوئی اور کتاب دے دیں گے؟ نہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس پہ تمام مسلمان متفق ہیں، اور قرآن کے ہر حرف پر ایمان لانے والے ہیں. تو اگر ہم کسی غیر مسلم کے لیے یہ سچویشن قرآن پاک پڑھو، تو ویسے کہ مسلمان میرے اور آپ کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ ہم یہ کہیں جناب قرآن پڑھ کے قوموں نے ترقی کر لی، ہم تنزلی کے شکار ہیں. وجہ کیا؟ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، ہم قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. تو آج اس موقع پہ یہ ارادہ کر کے جائیے کہ روزانہ جتنا ممکن ہو اپنا وقت مختص کیجیے. نوکری کے لیے ہمارا وقت ہوتا ہے، ڈیوٹی کے لیے وقت ہوتا ہے، کھانے پینے کے لیے وقت ہے ہمارا. اتنے بجے مجھے اٹھنا ہے، غسل کرنا ہے، کپڑے چینج کرنے ہیں، ناشتہ کرنا ہے، اس کے بعد آفس چلے جانا ہے، پھر بریک فاسٹ کرنا ہے، پھر وہاں سے چھٹی کر کے گھر پہ آنا ہے، پھر چائے پینی ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، یہ کرنا ہے، اس سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے. یہ سب چیزوں کا شیڈول ہمارا بنا ہوا ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے. ہماری پلاننگ میں اگر شامل نہیں ہے تو اللہ کا کلام شامل ہے. یہ وہ المیہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے کہ ہم اپنے گھر کو قرآن پاک کی تلاوت سے معمور کریں انشاءاللہ. تو آپ ارادہ کیجئے جتنا ممکن ہو، خود بھی قرآن پڑھیے، بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی تلقین کیجئے. انشاءاللہ یہ قرآن میری اور آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا پیارا قول ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کسی مسئلے میں الجھ جاؤ اور کوئی حل تمہیں نظر نہ آ رہا ہو، تم اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کا حل تمہارے سامنے کر دے گا. اور تلاوت فقط عربی آیات نہیں بلکہ ترجمے سے پڑھیں گے، کوئی نہ کوئی آیات، کوئی نہ کوئی بات آپ کے سامنے ایسی آ جائے گی جو آپ کے اس مسئلے کو حل کر دے گی. پھر دوسری بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھتے پڑھتے تمہارے سامنے یہ آ جائے کہ مسئلہ تو حل ہو رہا ہے
سمجھ میں آ گیا اس کا حل کیا ہے، لیکن حل کرنا کس طریقے سے ہے؟ فرمایا حضور کی حدیث اور سیرت کو دیکھو، جب اس کا مطالعہ کرو گے تمہیں کہیں نہ کہیں حضور کی حدیث میں یا حضور کی سیرت میں وہ مسئلہ مل جائے گا کہ حضور کے سامنے یہ مسائل ہے حضور نے کس طریقے سے حل کیا تھا۔ تو وہ جب حل حضور مجھے نہیں چاہیے تو قرآن اور حضور کی سیرت مبارکہ، یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ یہ دو چیزیں ہماری اور آپ کی زندگی سے مائنس ہو چکی ہیں۔ ہماری زندگی میں ہمارے لیڈر موجود ہیں، ہماری زندگی میں ہمارے مذہبی سیاسی قائدین موجود ہیں، ہماری زندگی میں سب کچھ موجود ہے، جھگڑے، فتنہ، فساد، خاندانی، لسانی، مذہبی، ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ اگر موجود نہیں ہیں تو قرآن موجود نہیں ہے، اگر موجود نہیں تو حضور کی سیرت موجود نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں آج کے پیغام کے طور پر آپ لیجئے اور انشاءاللہ ان کو لے کر چلیے۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ خود اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ جب قرآن کی تلاوت کریں گے ایمان میں زیادتی ہوگی۔ جب ایمان طاقتور ہو جائے گا، آج ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو بخار ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، سینہ خراب ہوتا ہے تو آئسولیشن میں چلا جائے۔ آئسولیشن میں جانے سے کیا ہوگا؟ کہا کہ اول تو وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچ جائے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی قوت مدافعات کو بڑھائے گا۔ جب باہر نہیں نکلے گا تو جو جراثیم اس کی طرف آئیں وہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر وٹامن سی کا استعمال کرے، جوسز پیے وغیرہ وغیرہ، قوت مدافعات اس کی بڑھے گی تو اس وائرس سے وہ بچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں شیطان کا وائرس اس وقت موجود ہے، گناہوں کا وائرس اس وقت موجود ہے، ہمارے سامنے بدعقیدگی کا وائرس اس وقت موجود ہے، بد مذہبیت کا وائرس موجود ہے، طرح طرح کے فتنے موجود ہیں۔ اپنے آپ کو ان فتنوں سے نکالیے، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیجئے، قرآن کے ساتھ جڑ جائیے۔ جب آپ کے ایمان میں زیادتی ہوگی قرآن پڑھیں گے، اور جب ایمان مضبوط ہو جائے گا کوئی بد مذہب آپ کے مذہب کو چیلنج نہیں کر سکے گا، کوئی بد عقیدہ آپ کے مسلک کو نہیں بگاڑ سکے گا، کوئی گمراہیت آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس کی گمراہیت کو آپ یہ کہہ کے رد کر دیں گے کہ میں تمہاری بات مانوں یا اللہ تعالیٰ کے کلام کی بات مانوں۔ اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے، تم یہ کہہ رہے ہو، میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کروں گا، جو انشاءاللہ جب آپ مضبوط ہو جائیں گے عقیدے کے طور پہ، ایمان کے طور پہ، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا نقطہ اس کا رہ گیا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، پہلی نشانی ایمان والوں کی کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے آیات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان میں زیادتی فرما دیتا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ توکل کے طور پہ بیان فرمائی گئی ہے، زادتم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہیں۔ توکل کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، توکل کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ہم توکل کی نعمت کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، یہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ گفتگو میں غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہو، آسان ہوگی اس کے بعد سنتیں ادا فرمائی۔